قرآن کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بے شمار جو لوگ شامل ہیں، اللہ سب پہ کرم کرے، دعا کرتا ہوں. لیکن جن لوگوں کے سامنے درود و سلام پڑھنے سے جن لوگوں کے چہرے پہ رونق اور خوشی اور خوبصورتی میں اضافہ ہے، وہ امتی ہونے کا انہوں نے حق ادا کر لیا، وہ سچے امتی ہیں، وہ حضور سے محبت رکھتے ہیں. اور جن کے سامنے درود شریف پڑھا جائے وہ کہیں ہاں ٹھیک تو ہے، مگر اگر کی بات کریں چہرہ ان کا خراب ہو جائے، وہاں سمجھ لو کہ وہاں محبت نہیں منافقت ہے، وہاں منافقت ہے. کیونکہ حضور نے فرمایا نا وہ بخیل ہے کہ جو مجھ پہ درود نہیں پڑتا، وہ بخیل ہے. تو یہ بھی بہت آسان فارمولہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضع فرمایا ہے، اللہ پاک نے وضع فرمایا ہے. ہمیں اس جھنجھٹ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. جس کو پرکھنا ہو درود پاک کا نام پڑھو، پڑھنا درکنار، نام شیطان بھاگ جاتا ہے. اور ایمان ہو تو چہرے پہ اور منافقت ہو وہ بھی چہرے پہ آ جاتی ہے. آج کل بہت پڑھے لکھے لوگ، بہت زیادہ ہی پڑھے لکھے لوگ جب بات کرتے ہیں تو نیچے ٹھہرتے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا کے اعتراض ان کا شروع ہو جاتا ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے اس کی کیا ہی بات ہے. اس اعلیٰ ترین شخصیت محبوب رب العالمین سے بغض رکھنے والا انسان میں مانتا، مسلمان ہونا تو اور بات ہے، وہ تو بہت بڑی بات ہے، وہ انسان ہی نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں تو بے جان جو جانداروں میں حیوان تھے وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں گرفتار تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں وہ بھی گرفتار تھے. بے شمار ایسے حیوانات کا ذکر ملتا ہے. اس اونٹنی کا کیا حال ہے جس پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کے سفر کر رہے ہیں، اور اس اونٹنی کا کیا حال ہے جو سب سے کمزور ہے مگر وہ سب سے آگے جا رہی ہے. حلیمہ سعدیہ سے پوچھو، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا مگر ہمارا نبی اس وقت بھی نبی ہے جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کی کشمکش میں تھے، اس گارے میں تھے، اس وقت بھی ہمارا نبی نبی تھا. اعلان نبوت 40 سال بعد ہوا، مگر جب پیدا ہوئے تو وہ جو کمزور سی اٹھنی ہے اس کی سپیڈ سب سے آگے ہے. وجہ یہ ہے کہ اس پہ بیٹھنے والا نبی مصطفیٰ مختار کل تمام انبیاء کا تاجدار ہے. جب تمام انبیاء کا تاجدار ہے تو اٹھنی بے شک چلنے سے تیز تھی مگر اس وقت وہ سب سے آگے اور سب سے اعلیٰ اس کی رفتار ہے. تو یہ نبی تو ہر حال میں سب سے اونچا اور اعلیٰ ہے. تو ایسے نبی کے متعلق اگر اس کا امتی کلمہ شریف پڑھ کے تو پھر ایسا اعتراض کرے تو سمجھو کہ تم میں ایسے لوگ گھسے ہوئے ہیں جو منافق ہیں، اوپر سے اور اندر سے اور ہیں. ایسے لوگوں سے بچنا آج کے مسلمان کے لیے فرض عین ہے. کیونکہ اگر تمہارے عقائد غلط ہوں گے تمہاری نمازیں غلط ہو جائیں گی، تمہارے روزے چلے جائیں گے، تمہارے سمیت جہنم میں تم کو لے کے چلے جائیں گے. اگر تمہاری عقیدت میں فرق ہوگا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے متعلق تو کوئی عمل تمہارا قبول نہیں ہو سکتا. کیوں؟ یہ ایمان اور سب کچھ، ایمان کی جان، وہ سب کچھ جو ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم ہے. ان سے ہٹ کے ہم کون سے مسلمان ہیں؟ کیا مسلمان ہیں؟ ہے اس بات کی کہ ایک کلمہ گو ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے دور ہو. دعا یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں اگر اس کائنات میں زندہ رکھنا چاہتا ہے تو محبت رسول میں رکھے. ویسے بھی آج اس وقت اس امر کی ضرورت ہے کہ تمام مسلمان یکجا ہو کے متحد ہو کے رہیں، تمام فرقہ وارائیت کو ختم کریں، تمام مسلمانوں کو یکجان ہونا چاہیے. دیکھتے نہیں ہو کہ روزانہ اخبارات میں عالم کفر تمہارے نبی پر کیا کیا گند اچھال رہا ہے. کبھی کارٹون بنائے جا رہے ہیں، کبھی سرکار کی شان پہ کیا کیا گستاخیاں ہو رہی ہیں. مسلمانوں کو غیرت آنی
نہیں چاہیے، سب کو ایک ہونا چاہیے۔ اس سمے کی اس وقت ضرورت ہے کہ ہم سب ایک ہو کے وہ جو کافر ہیں ان کا مقابلہ کریں، اور اس شکل میں ہے کہ ہمارے میں یونٹی اور اتحاد ہوگا۔ اگلے روز ایک لڑکا بتا رہا تھا کہ اتنا بہانہ قسم کا کارٹون بنا کے وہ ٹی وی پہ انہوں نے دکھایا، جو وہ ہمارے نبی پہ اٹیک اور حملے کر رہا ہے، اور ہم اتنے بیوقوف انسان ہیں کہ ہم خود نبی کے علم پہ کبھی شک ہے، کبھی ان کے دیکھنے اور نہ دیکھنے پہ شک ہے۔ ارے جہاں خدا ہے وہاں مصطفیٰ ہے، یہ سوچ لو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے پڑھا، اس کا کیا معنی ہے کہ کوئی الہ نہیں مگر اللہ موجود ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، اور محمد الرسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں، اس کے طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ اگر ہے تو وہ کہاں ہیں؟ جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے پاس ہے۔ جب میں نے کہا کہ کوئی الہ نہیں اللہ ہے اور حضور علیہ السلام اس کے رسول ہیں، کس کے لیے ہے؟ امت کے لیے رسول آئے، امت ہی کلمہ پڑھ رہا ہے، وہ جہاں بھی پڑھ رہا ہے وہاں ہی رسول ہیں۔ اگر وہ ان کو وہاں مانے وہاں نہ مانے تو اس کے لیے رسالت پہنچی نہیں ہے۔ اگر اس کے لیے پہنچی ہے تو اس کو ماننا پڑے گا کہ رسول ہے۔ تو اس سے بات واضح ہو گئی کہ جو بھی امتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت موجود ہی نہیں، اس کے ساتھ ہیں، کیونکہ جب تک اندر نور ایمان ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، کیونکہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب ہم نے یہ پڑھا تو اس وقت واضح ہو گیا کہ جہاں امتی ہے وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ تو اس بات کا جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ چاہیے یہ کہ اب تمام مسلمانوں میں فرقہ وارائیت نہ ہو، شیعہ سنی یہ وہ، تمام مسلمان یکجا ہو کے ان کافروں کو جواب دیں کہ تمہیں یہ جرت کیسے آتی ہے۔ کبھی کوئی نام لے لیتا ہے، کبھی کوئی نام لے لیتا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا، کبھی کوئی کہتا ہے کہ انہوں نے ظلم کیا، ہم کہتے ہیں اسلام پھیلا ہے تو محبت سے پھیلا ہے۔ خواجہ اجمیری کو آ کے دیکھو، 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کرنے والا کون سی تلوار چلائی ہے؟ وہاں چلایا ہے تو محبت کا تیر چلایا ہے۔ وہ نگاہ پاک اور اعلیٰ حسن کے مالک نے جب حسن علی سے کسی ہندو کو دیکھا اس کے دل کی کایا پلٹ دی۔ یہاں تو محبت سے اسلام پھیلا ہے، کہاں تلوار سے پھیلا؟ جب جنگ مسلط کر دی جائے تو پھر ہر کوئی لڑا کرتا ہے، تو پھر ہر کوئی لڑا کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بچپن میں وہ قریش اور ہاشم کا یہ دستور تھا کہ وہ تیر اندازی بھی سکھاتے تھے، گھوڑ سواری بھی سکھاتے تھے، شمشیر زنی بھی سکھاتے تھے، کیونکہ بہادری اور جرت یہ قریش کا زینہ تھا، ہاشمیوں کا یہ زینہ تھا کہ یہ انتہائی دلیر قسم کے ہوتے تھے اور ہوتے ہیں۔ تو سرکار نے جب بھی آپ کو وہ دکھاتے تھے تیر اندازی کا سکھا رہے تھے، تو جب بھی نشانہ لگتا تھا عین ٹھکانے پہ لگتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اس قوم کو، خاندان بنو ہاشم کو یہ فضیلت عطا کی ہے کہ دلیری اور ان کی جرت ایک ہر ایک سے جدا اور الگ ہوتی ہے، لیکن جب ان کو چھیڑا گیا پھر انہوں نے بتایا کہ اور ہم تم کو بتاتے ہیں کہ ہم کیا ہیں۔ بار بار جب ادھر سے ایک للکارتا ہے کہ کوئی ہے میرے مقابلے میں، جناب علی اٹھتے ہیں، حضور علیہ السلام بٹھا دیتے ہیں۔ یہ آج کا دن جمعۃ المبارک بھی ہے، جناب علی کی ولادت بھی ہے، درود شریف پہ بولنا بھی ہے، یہ سب کچھ جو ہے ذکر مصطفیٰ ہے، کبھی اس شکل میں ہوگا کبھی اس شکل میں ہوگا۔ آخر میں جب تیسری دفعہ اس کافر نے للکارا، جناب علی نے اٹھے، جناب علی علیہ السلام اٹھے، حضور نے فرمایا آپ چلے جاؤ۔ جب گئے تو سرکار نے فرمایا پہلا وار تو کر۔ جب اس نے وار کیا ایک گرد اٹھا، سب حیران تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ جب گرد ہٹا تو جناب علی المرتضیٰ سلامت تھے۔ جس کو مصطفیٰ بھیج رہا ہو کون مار سکتا ہے؟ جب دوبارہ حضور جناب علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تیاری کر، اب باری راہ رکھی ہے، جناب نے جو تلوار بلند
بند کی